بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف فرسٹ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور جو لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ ایک دفعہ میں پھر سے آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا اس کا آپ کا جو ہے وہ پیپر ہوگا، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی پیپر کا سارا شیڈیول جو ہے بتا دیا ہے، ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ تیاری جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ گیمز جو ہیں وہ بھی کروا دوں گی، آپ کا باقی سلیبس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا کور ہو جائے گا۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ نیٹ بال گیم کے متعلق ہی ہے۔ نیٹ بال گیم میں میں نے کچھ ٹاپک جو تھے وہ آپ کو پڑھا دیے تھے، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جس سے میں نے آپ کو نیٹ بال کا جو کورٹ ہے اس کی تمام میجرمنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی، جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی، سائڈ لائن، سینٹر تھرڈ، گول تھرڈ جو ہے وہ تمام شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے شوٹنگ سرکل کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی، لکیروں کی چوڑائی، گول پوسٹ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو مدر ذیل جو پوائنٹس تھے ان کی وضاحت پوچھی تھی، جس میں نے آپ کو ڈیٹیلز کا بتایا، جیسے کہ بال ہے، لباس اور ٹیم اور متبادل کھلاڑی تھے، سینٹر پاس، کھیل کا آغاز، کھیل کو عارضی طور پر یا وقتی طور پر روکنا اور کھیل کا دورانیہ شامل تھے۔ بال جو ہے وہ نیٹ بال میں جو استعمال کی جاتی ہے وہ فٹ بال کی طرح کی ہوتی ہے اور تقریباً اسی وزن اور جسامت کی ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد پلیئرز اس میں جو ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، جو کہ ایک وقت میں کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن میں گول شوٹر، گول اٹیک، ونگ اٹیک، سینٹر، ونگ ڈیفنس، گول ڈیفنس اور گول کیپر شامل ہیں۔ پھر اس میں یونیفارم، کھیل کا دورانیہ، کھیل کا آغاز جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا، اور آف سائڈ ہونا کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو میں نے کل آپ کو بتائے تھے۔ آف سائڈ ہو جانا، فری پاس، پینلٹی پاس اور پینلٹی پاس لگانے کا طریقہ، تھرو ان، تھرو اپ یعنی کہ ٹاس اپ۔ اس کے بعد ذاتی فاؤلز اور ٹیکنیکل فاؤلز، یہ جو چیزیں ہیں کچھ ہماری رہ گئی ہیں۔ تو آئیے ہم آج جو ہے وہ اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ شروع ہوگا تھرو ان سے۔ گیند کورٹ سے باہر چلی جائے تو جس کھلاڑی کے پاس آخری دفعہ گیند ہوگی، یعنی جس کھلاڑی نے آخری دفعہ بال کو ٹچ کیا ہوگا، اس کی مخالف ٹیم کو جو ہے وہ تھرو ان دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ کھلاڑی جس کے پاس گیند ہو، اس کے جسم کا کوئی حصہ کورٹ کی سائڈ لائن یا گول لائن سے چھو جائے تو اس صورت میں بھی اس کی مخالف ٹیم کو تھرو ان دے دی جائے گی۔ تھرو ان کرنے کے قوانین کیا ہیں؟ تھرو ان کرتے وقت کھلاڑی کو مدر ذیل باتوں پر عمل لازمی کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 ہے، تھرو ان وہیں سے کی جائے گی جہاں سے گیند نے گول لائن اور سائڈ لائن کو کراس کیا تھا۔ جب تک گیند کھلاڑیوں کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے وہ کھلاڑی کورٹ میں داخل نہ ہوگی۔ کھلاڑی کو اپنے مخصوص علاقے کے باہر سے گیند پھینکنی ہوگی۔ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ نیٹ دکھاتی ہوں، نیٹ بال کورٹ جو ہے، تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ تھرو ان جو ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کورٹ آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تھرو ان وہیں سے کی جائے گی جہاں سے گیند نے گول لائن یا سائڈ لائن کو کراس کیا تھا۔ اب یہ ہے گول لائن، یہ جو لائن ہے یہ گول لائن کہلاتی ہے، اور دونوں سائڈز پر اسی طرح ہی جو ہے وہ گولز لائن ہوں گی، اس سائڈ پر بھی۔ اب سائڈ لائن جو ہے یہ سائڈ والی لائن کو سائڈ لائن کہتے ہیں۔ اب اگر بال جو ہے اس سائڈ لائن سے باہر جاتی ہے یا پھر اس گول لائن سے باہر جاتی ہے تو جہاں سے بھی جائے گی وہیں سے تھرو ان کی جائے گی۔ نمبر 2 پر پوائنٹ ہے، جب تک گیند کھلاڑی کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے وہ کھلاڑی کورٹ میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کہ یہاں پر کورٹ کے باہر یہاں پر کھلاڑی کھڑا ہے تھرو ان دینے کے لیے، اور جب تک وہ بال کورٹ کے اندر، یعنی کسی بھی سائڈ سے، وہ گول تھرڈ والی سائڈ سے بھی ہو سکتی ہے، سینٹر تھرڈ والی سائڈ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی سائڈ سے بھی ہو سکتی ہے، سائڈ والی لائن جو ہوتی ہے اس سائڈ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تک وہ ساتھی جو ہے وہ اپنے ٹیم کے کسی ممبر کو بال نہیں دے دیتی وہ کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتی۔
پھر ہے کھلاڑی اپنے مخصوص علاقے کے باہر سے گیند جو ہے وہ پھینکنی ہوتی ہے اس کو کھلاڑی کو۔ اگر گیند گول لائن کے باہر سے پھینکنا ہو تو اسی طرف کے گول تھرڈ میں پھینکنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ جیسے کہ میں تھوڑا قریب کرتی ہوں، یہ جو ہے نا گول لائن، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باہر سے، یعنی کہ اگر یہاں سے ہم تھرو کرواتے ہیں تو اسے اسی گول تھرڈ میں ہی پھینکنا ہوگا، ٹھیک ہے، سینٹر تھرڈ میں نہیں پھینکنا ہوگا، قریب دن۔ اگر اس والا گول جو تھرڈ ہے، اس سائڈ سے اگر بال نکلتی ہے تو پھر یہ نہیں تھرڈ، تو پھر جو ہے وہ یہاں سے پہلے پھینکی جائے گی، یعنی کہ جہاں سے بال گئی ہے کورٹ کے باہر، اس کو نزدیک ترین والا جو تھرڈ ہوگا اس میں پھینکنی ہوگی۔ تھرو ان کرنے سے پہلے کھلاڑی تھوڑا سا وقفہ کرے تاکہ امپائر بقیہ کھلاڑیوں کی پوزیشن جو ہے وہ جج کر سکے کہ کہاں پر کس کھلاڑی نے کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے بال کو پکڑنا ہے، کیسے کورٹ کے اندر لے کے آنا ہے، کیسے اس کو کھیلنا ہے۔ پھر امپائر کی وسل کرنے کے بعد 3 سیکنڈ کے اندر اندر تھرو ان کرنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، امپائر کی وسل کے فوراً بعد 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے کہ والی بال میں سروس کرنے کا 1 منٹ کا ٹائم ہے، ڈسکس تھرو ہے اس میں 1 منٹ کا ٹائم ہے، نیٹ بال جو ہے اس میں جو ٹائم لمٹ انہوں نے دے دی ہے وہ 3 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امپائر کی وسل ہوگی اس کے فوراً بعد یعنی 3 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے وہ تھرو ان کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کھلاڑی جان بوجھ کر ٹھیک ہے، کوئی کھلاڑی جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا، اس میں اس کے خلاف جو ہے وہ فاؤل لکھا جائے گا اور مخالف ٹیم کو جو ہے وہ بال دے دی جاتی ہے۔ اگر گیند گول کرنے کی کوشش میں ناکام ہو جائے یا اگر گیند گول کرنے کی ناکام کوشش پر بغیر کسی کو چھوئے کورٹ سے باہر چلی جائے تو پھر تھرو ان شوٹنگ سرکل کے مخصوص ایریا کے اندر سے کی جائے گی۔ یہ جو شوٹنگ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈی جو بنی ہوئی ہے نا، یہ شوٹنگ سرکل کہلاتا ہے، یہاں سے اس ایریا سے جو ہے وہ کی جائے گی۔ اگر گیند سینٹر تھرڈ سے باہر گئی ہو تو پھر تھرو ان سیدھی شوٹنگ سرکل میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سینٹر تھرڈ ہے۔ اگر یہاں سے بال جو ہے وہ چلی جاتی ہے باہر تو پھر کیا کیا جائے گا، اس صورت میں تھرو ان صرف گول شوٹر یا گول اٹیک ہی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر گیند دفاعی کھلاڑی نے ٹچ کیا ہو یا اس سے ٹچ ہو کر شوٹنگ سرکل کے باہر سے گول لائن کو پار کرے تو تھرو ان سینٹر یا ونگ اٹیک بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر بال جو ہے وہ دفاعی کھلاڑی جو دفاع کر رہی ہوتی ہے ٹیم جس کے پاس بال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس ٹیم ممبر کی بات کی جا رہی ہے، دفاعی ٹیم ڈیفینڈ کرنے والی جن کے پاس بال نہیں ہے، اور وہ اٹیکنگ ٹیم وہ کہلاتی ہے جس کے پاس بال ہوتا ہے۔ اگر گیند دفاعی کھلاڑی سے ٹچ ہو کر، جو کہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، اسے ٹچ ہو کر شوٹنگ سرکل کے باہر سے، شوٹنگ سرکل یہ والا، یہ شوٹنگ سرکل ہے، ٹھیک ہے، کہ باہر سے گول لائن، یہ شوٹنگ سرکل، اس سے گول لائن جہاں 15.25 لکھا ہے، فرض کر لیں یہاں سے بال جو ہے وہ پار گئی ہے تو تھرو ان جو ہوگی وہ سینٹر یا ونگ اٹیک جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ پلیئرز کے نام ہیں جو جہاں پر کھڑی ہوں گی وہ وہیں پر کریں گی۔ سزا کیا ہوگی کہ اگر تھرو کی گئی گیند کوئی بھی کھلاڑی ٹچ نہ کر سکے اور گیند کورٹ سے باہر چلی جائے تو مخالف ٹیم کو اسی جگہ سے تھرو ان ملے گی جہاں سے پہلے تھرو کی گئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تھرو اپ ٹاس اپ، تھرو اپ ٹاس اپ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیند کو ہوا میں اچھالنا، ٹھیک ہے، ٹاس اپ کا مطلب کیا ہے کہ گیند کو ہوا میں اچھالنا، کہ گیند کو ہوا میں کس طرح سے اچھالا جاتا ہے، یعنی امپائر متزلزل صورتوں میں کھیل کے اجراء کو جو ہے وہ 2 کھلاڑیوں کے درمیان ٹاس اپ کرتی ہے، جب 2 مخالف کھلاڑی بیک وقت آف سائیڈ ہو جاتے ہیں، جب 2 مخالف کھلاڑی گیند کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، یعنی کہ 2 پلیئر، جیسے کہ یہ دیکھیں آپ سینٹر میں کھڑی ہے، سینٹر اے اور سینٹر بی دونوں نے، یہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے بال کو پکڑ لیا ہے اور یعنی کہ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اب کیا کیا جائے، تو یہاں پر تھرو اپ یا ٹاس اپ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یا پھر یہاں پر یہ سینٹر بی جو ہے، سینٹر اے اور سینٹر بی دونوں بال لے کر آف سائیڈ ہو گئی ہیں اور یعنی کہ کورٹ سے باہر نکل گئی ہیں، یا پھر جیسے کہ یہ یہاں پر گول ڈیفینس اور گول اٹیک کٹھی کھڑی ہوتی ہیں آگے پیچھے، یہ دونوں جو ہے یہاں سے بال لے کے باہر نکل گئی ہیں، تو ان صورت میں جو ہے وہ تھرو اپ دیا جاتا ہے، یا پھر ان دونوں نے مضبوطی سے گیند کو پکڑ لیا تو اس صورت میں بھی تھرو اپ دیا جائے گا۔ جب 2 مخالف کھلاڑی جو ہیں بیک وقت گیند کو ہاتھ مار کر کورٹ سے باہر بھیج دیتے ہیں
اور امپائر صحیح طور پر جج نہیں کر پاتا کہ کس کھلاڑی نے آخری بار گیند کو چھوا تھا، تو اس صورت میں بھی ٹاس اپ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جب دو مخالف کھلاڑی آپس میں ٹکرا جائیں، جیسے کہ یہاں پر بات کر لیتے ہیں، گول ڈیفینس ہے اور گول اٹیک، یہ دونوں اے اور بی پلیئرز آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ بال نیچے گر جائے تو تھرو اپ جو ہے یا ٹاس اپ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ٹاس اپ یا تھرو اپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وے آف ٹاسنگ تھروئنگ اپ، متعلقہ مقام پر دونوں مخالف کھلاڑی کم از کم 90 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اپنے اپنے گول کی طرف منہ کر کے آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ جیسے کہ یہاں پر اگر انہوں نے بیک وقت آف سائڈ ہوئی ہیں تو وہ یہ اپنے اپنے جو ہے وہ جو ان کے گول ہوں گے ان کی طرف یہ منہ کر کے آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، یعنی دونوں جو ہے وہ ان کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہوگا۔ امپائر گیند چھوٹے قد والی کھلاڑی کے کندھے سے 60 سینٹی میٹر بلندی پر گیند اچھالتے ہوئے سیٹی بھی بجائے گی۔ وسل بجنے سے پہلے اگر کوئی کھلاڑی حرکت کرے تو اس کے خلاف مخالف ٹیم کو فری پاس دیا جاتا ہے۔ ٹاس اپ کی ہوئی گیند کو پکڑا یا مارا جا سکتا ہے۔ ٹاس اپ کے وقت باقی تمام کھلاڑی اپنے اپنے علاقوں میں کسی جگہ پر کھڑی ہوں گی، یعنی کہ ٹاس اپ اگر ان دونوں کے درمیان ہے، فار ایگزامپل یہ سینٹر اے اور سینٹر بی کے درمیان ٹاس اپ ہے، یہ اپنے اپنے جو گولز ہوں گے ان کے ان سائڈ پر منہ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، اور امپائر جو ہے وہ سب سے چھوٹی قد والی یعنی کہ اس سے 60 جو ہے سینٹی میٹر بلندی پر اس کو بال کو ہوا میں اچھالے گا، اور پھر دونوں پلیئرز جو ہیں اس بال کو پکڑ سکتی ہیں، ہاتھ سے مار سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو باقی پلیئرز ہوں گے، باقی جو دونوں ٹیموں کے باقی پلیئرز ہوں گے، 6 جو باقی پلیئرز ہوں گے، وہ اپنے اپنے علاقے میں ہی کھڑے ہوں گے، وہ اس جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ بال کو نہیں مار لیتا۔ اگر ٹاس اپ گول سرکل میں کیا جائے تو گول شوٹر اور گول اٹیک جو ہیں وہ گیند کو پکڑنے کے بعد گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ٹاس اپ گول سرکل میں کیا جائے تو گول شوٹر اور گول اٹیک، یہ جہاں دیکھیں گول شوٹر، یہ گول شوٹر ہے اور یہ گول اٹیک، یہ گول اٹیک، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سائڈ پر یہ کیا کریں گے، گول شوٹر اور گول اٹیک گیند کو پکڑنے کے بعد گول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر بال آئے گی گول اٹیک کے پاس، گول اٹیک کیا کرے گا، گول شوٹر جو ہوگا اس کو پاس دے گا اور پھر جو ہے وہ پاس کیا جائے گا۔ نیٹ بال کھیل میں فاؤلز کی تفصیل لکھیں۔ فاؤلز کیا ہوتے ہیں؟ نیٹ بال میں دو طرح کے فاؤلز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پرسنل فاؤلز اور دوسرے ہوتے ہیں ٹیکنیکل فاؤلز۔ پرسنل فاؤلز جو ہوتے ہیں ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی سے دانستہ یا نادانستہ طور پر جو ہے وہ دفاع یا رکاوٹ ہے، تو ایسی غلطی جو ہے وہ ذاتی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی فاؤلز جو ہوں گے، میں آپ کو یہ فاؤلز نکال لیتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ میں اتنی دیر فاؤلز نکالتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں۔ یہاں پر مخالف کھلاڑی جو ہے اس کو لنگڑی مارنا، یعنی کہ لنگڑی مارنا سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے پرسنل فاؤل جو ہے وہ ہم نے نکال لیے ہیں۔ مخالف کھلاڑی کو لنگڑی مارنا یعنی کہ ایک ٹانگ جو ہے اس کے ساتھ اڑانے کی کوشش کرنا، اس کے بعد مخالف کھلاڑی کو پکڑنا، یعنی مخالف کھلاڑی کو دونوں ہاتھوں سے اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ پرسنل فاؤل ہوتا ہے۔ دیکھیں اسپورٹس میں کسی بھی پلیئر کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا، اگر آپ کسی بھی پلیئر کو پکڑتے ہیں تو یہ پرسنل فاؤل ہوتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے
اور سزائیں جو ہیں اس میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا سزا جو ہے اس میں دی جاتی ہے۔ مخالف کھلاڑی کو دھکا دینا، کھیل میں ہم کسی بھی کھلاڑی کو دھکا نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا پلیئر ہو یا پھر مخالف کھلاڑی کا یعنی کہ مخالف ٹیم کا پلیئر، ہم ان کو دھکا نہیں دے سکتے، اگر دیتے ہیں تو فاؤل ہوتا ہے۔ مخالف کھلاڑی سے جان بوجھ کے ٹکرانا، جان بوجھ کے یعنی اس کو ہٹ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ پرسنل فاؤل میں آئے گا۔ مخالف کھلاڑی کے پاؤں پر پاؤں رکھنا، یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے۔ بعض جو نیٹ بال میں اکثر بھاگتے بھاگتے جان بوجھ کر جو ہے وہ پلیئر جو ہیں دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو یہ فاؤل ہے۔ مخالف کھلاڑی پر اچھل کر اپنا جسم گرا دینا، یہ فاؤل ہے۔ دوران کھیل مخالف کھلاڑی کو کوہنی مارنا فاؤل ہے۔ کسی کھلاڑی کو کک لگانا فاؤل ہے۔ مخالف کھلاڑی پر کودنا بھی فاؤل ہے۔ مخالف کھلاڑی کو گالی دینا یا اس پر تھوکنا فاؤل ہے۔ مخالف کے ہاتھ سے گیند چھیننے کی کوشش کرنا، یہ بھی فاؤل ہے۔ کسی بھی خوفناک طریقے سے ڈرانا دھمکانا جس کی وجہ سے مخالف کھلاڑی ناموافق حالات سے دوچار ہو جائے، یہ تمام فاؤلز ہیں۔ ٹیکنیکل فاؤلز، ٹیکنیکل یا فنی فاؤلز وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق براہ راست کھیل کے قواعد و ضوابط سے ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل فاؤلز جو ہیں اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ گیند کو بند مٹھی سے مارنا، یعنی کہ مٹھی بند کر کے اگر مارا جاتا ہے تو یہ فاؤل ہے۔ گیند پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس پر لیٹ جانا، گر جانا، یعنی بعض پلیئر سے کرتے ہیں کہ میچ جاری ہوتا ہے اور جان بوجھ کر ہی جو ہے وہ بال کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ زمین پر لیٹے لیٹے یا گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے گیند کو حاصل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی فاؤل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گیند پکڑ کر زمین پر پاؤں گھسیٹنا یا پھیلانا، پاؤں پر جو ہے اس سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرنا، گیند ہاتھ سے گیند نکلنے سے قبل جو ہے وہ ایک پاؤں پر کود کر دونوں پاؤں پر گرنا، گول کرنے کی ناکام کوشش کے بعد جس میں گیند گول پوسٹ کو نہ لگ پائے اسے خود ہی پکڑ لینا۔ اس کے بعد ہے نمبر 10 پر زمین پر لیٹ کر جو ہے وہ گیند پھینکنا، اپنے آپ کو آف سائیڈ ہونے سے بچانے کی خاطر توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گیند پر جھک جانا، گیند کو پکڑ کر دوڑنا، گیند کو کسی مکمل ایک تہائی کے اوپر سے پھینکنا، بال کو دوبارہ باؤنس کرنے کے لیے پکڑنا، گیند کو کسی مکمل ایک تہائی کے اوپر سے پھینکنا، بال کو دوبارہ باؤنس کرنے کے لیے جو ہے وہ پکڑنا۔ اس کے بعد ہے گیند کو کورٹ کی سطح پر لڑکھڑانا، 3 سیکنڈ کے اندر اندر گیند نہ پھینکنا۔ یہ جو ہے وہ نیٹ بال کا رول ہوتا ہے کہ بال کو 3 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ تھرو کرنا ہوتا ہے، ادروائز جو ہے یہ فاؤل ہو جاتا ہے۔ کسی کھلاڑی کو جس کے ہاتھ میں گیند ہو 90 سینٹی میٹر سے کم فاصلے پر بلاک کرنا، اپنے مخصوص علاقے کے علاوہ کھیلنا، گول کرتے وقت مداخلت کرنا، گیند کو حاصل کرنے کے لیے ساتھی کھلاڑی یا گول پوسٹ کا جو ہے وہ سہارا لینا، یہ تمام جو ہیں وہ فاؤلز کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیٹ بال میں کتنے عہدیداران ہوتے ہیں، یعنی کہ آفیشلز کتنے ہوتے ہیں، ان کے پرائز کیا ہوتے ہیں، امپائرز ہوتے ہیں، اسکورر ہیں، ٹائم کیپر ہیں۔ امپائرز جو ہیں نیٹ بال کے میچ ہوتا ہے اس میں 2 امپائرز ہوتی ہیں اور دونوں کا یونیفارم دوسرے کھلاڑیوں سے منفرد ہوتا ہے، عام طور پر اس کا رنگ سفید یا موتیا ہوتا ہے۔ دونوں امپائرز کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ فرائز جو ہیں اختیارات کیا ہوتے ہیں، کھیل کا آغاز جو ہے اس سے قبل ہی تمام متعلقہ سازمان کو جو ہے وہ چیک کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں کا یونیفارم چیک کرنا جو ہے وہ امپائر کا کام ہے۔ کھلاڑی کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہونا، یعنی کہ اگر اس نے کوئی چیز پہنی ہوتی ہے تو ظاہر وہ اس کے لیے خطرناک ہوگی، تمام کی تمام جو ہیں وہ فاؤلز کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہر امپائر کورٹ کے اپنے مختص کردہ حصے میں فیصلہ دینے کی مجاز ہوتی ہے۔ امپائر اپنی ذمہ داری کورٹ کے باہر رہ کے سر انجام دے گی، یعنی کورٹ کے اندر نہیں آ سکتی، نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، بلکہ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہی دینا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ امپائر کسی کھلاڑی کو ہدایت کو تنقید کرنے کی مجاز نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی کھلاڑی غلطی کرتا ہے تو امپائرز کی نشاندہی سیڑھی بجا کر اشارہ کرتی ہے۔ کھلاڑیوں کے نمبروں کی پوزیشنوں کی نگرانی کرنا، اس کے بعد جتنے بھی کوارٹرز ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنا، اگر کوئی فاؤل کرتا ہے اس میں یلو کارڈ دکھانا
اور اگر لڑتی ہے وہ فاؤل کرتا ہے اس میں ریڈ کارڈ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور دکھا کے جو ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے امپائر کن موقعوں پہ سٹی بجاتا ہے کھیل شروع کرنے اور روکنے کے لیے، کسی بھی ضابطگی کے سرزد ہونے پر، ٹائم کیپر کو گھڑی روکنے کے لیے، کھیل کے ہر ایک کوارٹر جدائی سے کے اختتام پر اسکورر کیا کرتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام نمبر جو ہیں وہ شیٹ پر اندراج کرتے ہیں، گولز کا ریکارڈ رکھتے ہیں، متبادل کھلاڑیوں کا حساب رکھتے ہیں، ٹائم کیپر جو ہیں وہ کھیل کے ہر کوارٹر کے آغاز کے وقت نوٹ کرتے ہیں، کھیل کے دوران کا حساب رکھتے ہیں، وقت کے اختتام پر سیٹی بجاتے ہیں، امپائرز کے وقت روکنے کی اشارے پر مثبت رد عمل دکھاتے ہیں، امپائر اسکورر کا مسلسل رابطہ رکھنا، 3 سیکنڈ پر ان پر عمل کرنا، وقفے کے ختم ہونے پر کھیل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کرنا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کے لیکچر کے ساتھ ہی یہ جو آپ کی نیٹ بال کی گیم ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم کسی ایتھلیٹک ایونٹس میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی ایک ایتھلیٹک ایونٹس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔